اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کیپنگ سین ان اے نوائزی ورلڈ، کہ یہ جو اتنا شور ہمارے ارد گرد برپا ہے، اس میں ہم کیسے اپنے حواس قائم رکھیں، اپنی سینٹی کیسے قائم رکھیں۔ ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی نوائز کے سورسز کی، اور ہم نے مینلی دو بڑے سورسز کی بات کی تھی، جو کہ سوشل میڈیا ہے اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اور ٹو اے مچ لیسر ایکسٹینٹ پرنٹ میڈیا ہے، اور چوتھا میں نے کہا تھا ای میل ہے، لیکن وہ اس کی میں نے ڈیفر کر دی تھی کہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ جو ای میل کا معاملہ ہے، یہ چونکہ عام پبلک کو ہٹ نہیں کرتا، یہ آفس سیٹنگز میں پایا جاتا ہے، اور اب چونکہ آفیسز کی زیادہ سے زیادہ کورسپونڈنس کمیونیکیشن ای میلز پہ ہے، اب ہاتھ سے لکھتا تو کوئی نہیں، ویسے بھی کوئی میمو نہیں بناتا اور سائن نہیں کرتا اور کچھ نہیں کرتا، سو اپروولز بھی اب ای میل پہ ہو جاتی ہیں، ریکویسٹ بھی ای میل پہ چلی جاتی ہیں، رپورٹنگ بھی ای میل پہ ہو جاتی ہے، ہر چیز ای میل پہ ہو جاتی ہے، اور بھی جو بھی معاملات ہیں وہ سارے ای میل پہ طے پا جاتے ہیں۔ ادر دین یعنی اگر کوئی چیز آپ ڈاکیومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ای میل از سپریم۔ ہاں ویسے زبانی گفتگو بھی بہت سی ہوتی رہتی ہے، وہ بھی لیکن کہیں نہ کہیں جب ڈاکیومنٹ ہوتی ہے تو ای میل پہ ہوتی ہے۔ سو آفیسز میں ای میل از اے ویری بگ سورس آف نوائز ایکچولی۔ کیوں ہے بھلا؟ ون، بہت سی اننیسیسری ای میل بھیجی جاتی، نمبر ون، یعنی جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یو کین جسٹ پک اپ دا فون اینڈ سے دیٹ تھنگ کہ بھائی مجھے وہ فلاں چیز دے دو، اس کی بجائے آپ ایک ای میل لکھیں گے، اور وہ ای میل نہ صرف اس کو لکھیں گے بلکہ 4 اور لوگوں کو کاپی بھی کریں گے اس کی، تو آپ اس نوائز کو مزید پھیلا دیں گے۔ سو ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کے، یعنی انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ ہر چیز کو ای میل پہ کریں گے تاکہ ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہو جس کی ضرورت نہیں بھی ہے، تو لہٰذا وہ اس طرح کی ای میلز لکھتے رہتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی کلیریفیکیشن چاہیے تو وہ بھی ای میل پہ ہوگی، یعنی وہ ون لائنر پھر چلتے رہیں گے۔ اوکے واٹ از دس، مثلاً ایک ون لائنر جائے گا، اس کا ایک جواب آئے گا دس از دیٹ، واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ، پھر اس کا جواب آئے گا وائی ناٹ دیٹ، پھر اس کا جواب آئے گا۔ تو یہ یعنی اس ایک بات کو سمجھنے میں 6-7 ای میل چلی جائیں گی، آ جائیں گی۔ اس کی بجائے شاید اگر وہ، جیسے میں نے کہا، فون اٹھا کے بات کر لیں اگر کہیں دور ہیں، اور سب سے احسن یہ ہے کہ اگر اسی آفس میں ہیں تو 2 منٹ کے لیے اٹھیں، تشریف لے جائیں اور وہیں جا کے بات کر لیں، تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور 6-8 ای میلز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ایک وجہ یہ ہے ای میلز کا اوور لوڈ ہونے کی۔ اور جو سب سے بڑی وجہ ہے ای میلز کے اوور لوڈ ہونے کی، وہ اننیسیسری کاپیز ہیں۔ یعنی آئی ہیو یٹ ٹو سی، معذرت کے ساتھ، زیادہ تر لوگوں میں یہ سینس نہیں ہے کہ جب آپ ایک ای میل کسی کو بھیجتے ہیں تو اس کی کاپی کس کس کو کرنی چاہیے۔ either they don't understand that or they don't appreciate that، اور وہ بس کرتے یہ ہیں کہ وہ ایک ای میل لکھتے ہیں اور اس کو بلا وجہ 10 لوگوں کو کاپی کر دیتے ہیں، اور جو اس کا جواب دینے والا ہے وہ اس کو رپلائی آل کرتا ہے، اور وہ اس کو جواب جاتا ہے اور 10 لوگوں کو جواب بھی چلا جاتا ہے، اور وہ بس یہ اس طرح کا ای میل کا سلسلہ جو ہے نا، یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور بے شمار یعنی وہ ایک بیکار کا جنک ہے جو اکٹھا ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، آبویسلی سرورز پہ ہو رہا ہے، جو بلینز آف ٹریلینز آف بائٹس جو ہیں وہ اننیسیسری ہیں جو چلے جا رہی ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک ذرا تھوڑی سینئر پوزیشن پہ ہیں تو اٹ از کوائٹ لائکلی کہ دن بھر میں آپ کے پاس کوئی 150 سے 200 ای میلز آ جائیں گی، اف ناٹ مور، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں بعض اوقات، لیکن اتنی تو آ ہی جائیں گی کم از کم۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہیومنلی اگر آپ ایک سینئر مینیجر ہیں اور آپ کو 150 ای میلز بھی پڑھنی ہیں یا 200 ای میلز بھی پڑھنی ہیں، اور ان میں سے کچھ کا جواب بھی دینا ہے آپ کو، اور بہت سی تو خیر انفارمیشن کے لیے ہی ہیں جن کا کوئی خاص جواب نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کو انفارم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کا آپ کو جواب دینا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں۔ تو ہاؤ آن ارتھ ڈو یو ریئلی ڈیوائڈ یور ٹائم؟ کیا ای میل کے بعد آپ کے پاس اتنا ٹائم بچ جائے گا کہ آپ کچھ اور کرنے کے قابل ہو سکیں؟ پھر یہ ایک بڑا سوال ہے آج کل کے دور میں۔ تو یہ ای میلز کا یہ ایک بڑا نوائز ہے جو آفس سیٹنگ تک محدود ہے۔ پرسنل ای میلز تو لوگوں کی ویسے ہی تقریباً اب ختم ہو چکی ہیں،
وہ جو سارا ای میل کا جو کام تھا پرسنل وہ واٹس ایپ پہ شفٹ ہو گیا. اب لوگ اپنا سی وی بھی واٹس ایپ پہ بھیج دیتے ہیں, اپنا ریزگنیشن بھی واٹس ایپ پہ بھیج دیتے ہیں, اپنے باقی معاملات بھی, ڈاکیومنٹس بھی ہر طرح کے واٹس ایپ پہ آ جاتے ہیں, سب کچھ کام واٹس ایپ پہ ہو جاتے ہیں. اب تو بلکہ کسی کو کہیں نا کہ میں آپ کو ای میل کر دوں یا آپ مجھے ای میل کر دیں, کوئی پرسنل اگر اس طرح کا ہے تو تھوڑا اچنبھے سے دیکھتے ہیں کہ اچھا ای میل کرنا ہے, چونکہ ای میل کے لیے کچھ تردد کرنا پڑے گا. شاید اگر ان کے فون پہ انہوں نے نہیں آن کی ہوئی ای میل تو شاید کہیں اس کو کسی لیپ ٹاپ, کسی ڈیسک ٹاپ پہ کام کرنا پڑے گا. واٹس ایپ تو ہمارے جو موبائل کیریئرز ہیں, تھینکس ٹو دیم انہوں نے فری کر دیا, تو آپ کو ریگولر کنیکشن میں واٹس ایپ فری مل جاتا ہے, آپ کو ڈیٹا پیکیج لینے کی ضرورت نہیں. اس لیے بھی واٹس ایپ بہت پاپولر ہے کہ اس کے لیے کسی ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے, کسی ایڈیشنل خرچے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اینی وے, سو یہ ای میلز کا معاملہ ہے. تو اب یہ بیسکلی 3 بڑے سورسز ہیں نوائز کے, یعنی جو ہمارے جو سوشل میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, اور ای میلز ہیں آفس سیٹنگ میں, اور ایک نسبتاً اسمالر نوائز کا سورس ہے جو کہ پرنٹ میڈیا. یہ ہے جس سے ہم سفر کر رہے ہیں, اینڈ وی آر بیڈلی سفرنگ. ٹو ٹیل یو دی ٹروتھ, ایوری بڈی از سفرنگ, اور کئی طرح کی سفرنگ ہے. یعنی ایک تو وقت ضائع ہو رہا ہے نا, ایک تو یہ سفرنگ ہے وچ از اے ویری سیریس سفرنگ ایکچولی, چونکہ وقت ہی تو ہے جو ہمارے پاس اصل میں جو ایسٹ ہے ہمارا, اور جو سب سے قیمتی ایسٹ ہے ہمارا. تو لہٰذا ایک تو وقت ضائع ہو رہا ہے, اور بے شمار وقت ضائع ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایموشنل ٹراما ہے بہت سارے لوگوں میں ڈیولپ ہو رہا ہے. یعنی وہ ایسی خبریں سنتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں, تو وہ ایموشنل ٹراما کا شکار ہوتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی لوگ ان کو ہٹ کرتے ہیں, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, فلاں پہ پرسنل اٹیک کرتے ہیں, ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے آبویسلی وہ ایموشنل ٹراما کا شکار ہوں گے. اور پھر اس سے انسیکیورٹی بلڈ ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں بھئی یہ جو ایسی خطرناک لوگ باتیں کر رہے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کل کو آ کے کوئی اٹیک ہی کر دے. ان کا کیا بھروسہ ہے, جو اتنی گفتگو جن کی اتنی سخت ہے, اتنی ہارش ہے, وہ کل کو اور ہارش ہو کے تو سب آ ہی جائیں, گھر پہ ہی حملہ کرنے آ جائیں. تو ایک انسیکیورٹی ہے جو بلڈ ہو رہی ہے. اور اسی طرح سے ظاہر ہے ایک اوور آل نوائز کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے. یعنی نوائز تو ہر شکل میں مائنڈ کو اپسیٹ کرتا ہے, اور فائنلی لوگوں کے سونے جاگنے کے, آرام کرنے کے سب ٹائمنگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں. کیونکہ بڑے بڑے آڈ ٹائمز پہ, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں اور دوسری چیزیں پوسٹ ہوتی ہیں اور فلاں ہیں اور یہ ہے, لہٰذا کسی کا کوئی ٹائم نہیں رہا. اب جو لوگ اس تلاش میں ہیں کہ وہ سارا وقت اس کو فالو کریں گے, تو وہ تو بیچارے نہ 24 گھنٹے میں کبھی بھی نہیں آرام فرما سکتے. تو لہٰذا وہ تو خیر ہم جب سولوشنز پہ آئیں گے تو اس کی بات ہم کریں گے کہ کیا اس کے ساتھ سلوک کریں. یہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ واقعی ہم اپنی سینٹی کو کیسے قائم رکھیں, اپنے حواس بحال کیسے رکھیں. چند چیزیں اور بھی ہیں بیفور وی گو فار دی سولوشن. ایکچولی اس نوائز میں کچھ چیزیں ہیں جو یعنی مستقل آپ کو نظر آتی ہیں. ایک جو ہے وہ ابنڈنس ہے, اوور فلو ہے. یعنی آئی کالڈ اٹ ابنڈنس اینڈ اوور فلو, کہ نہ صرف بہتات ہے بلکہ وہ بہتات اس لیول کی ہے کہ جو لمٹس کراس کر چکی ہے. یعنی کوئی بھی خبر ہے, کوئی بھی بات ہے, کوئی بھی ری ایکشن ہے, وہ نہ صرف ابنڈنٹ ہے, نہ صرف یہ کہ وہ بے شمار ہے, بلکہ وہ تمام لیولز کراس کر چکا ہے. ڈیسنسی کی, اخلاقیات کی, شرافت کی, کسی سینسبلٹی کی, کسی وزڈم کی, وہ سب لیولز کو کراس کر کے اوور فلو کر رہا ہے. وہ کسی چیز کا کیئر نہیں کر رہے ہیں, وہ نہ ٹائم کا کرتے ہیں, نہ لوگوں کا کرتے ہیں, نہ انٹیگریٹی کی کیئر کرتے ہیں, کسی چیز کی نہیں کرتے, دین مذہب کی بھی نہیں کرتے, اور وہ بہرحال اوور فلو کر رہے ہیں. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے, لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے کہ بہت ابنڈنس ہے اور اوور فلو ہے. دوسرا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو ٹوٹل ڈسریگارڈ ہے بہت سارے نارمز کا, وہ بھی اس نوائز کا ایک بڑا یعنی ایک کانسٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ایک تو اس کی یعنی ڈائیورسٹی بہت ہے کہ بے شمار طرح کی چیزیں ہیں اس میں, تو یو کی ناٹ ریئلی پن پوائنٹ کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے, ہر چیز ہے شامل اس میں, بڑی ہی ڈائیورسٹی ہے. اور ٹوٹل ڈسریگارڈ ہے ہر طرح کے نارمز کا, کسی بھی قسم کے. تو جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہر طرح کی جو
جو نارمز ہیں وہ چیزیں اس سے اوور فلو کر رہی ہیں، وہ اسی لیے کر رہی ہیں کہ ٹوٹل ڈس ریگارڈ، کسی قسم کے کوئی ریگارڈ نہیں رہا کسی کا، نہ کسی کے سٹیٹس کا، نہ ایج کا، نہ اس کے کسی جینڈر کا، نہ اس کی کسی ڈیسنسی کا، نہ پولائٹنس کا، کسی چیز کا کوئی اب نہیں رہا، جس کی وجہ سے نوائز میں اضافہ ہوا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ باقاعدہ یعنی لوگ پلان کر کے سوشل میڈیا کے تھرو خاص طور پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی وہ لوگ ریلی کرتے ہیں کسی ایک کاز کے لیے، جو کاز ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور باقاعدہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں، یعنی کچھ کاموں پہ لوگوں کو اکساتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اکسانا یا انسٹیگیشن کبھی اچھے کاموں کے لیے نہیں ہوتی۔ اچھے کاموں کے لیے تو موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ یار نکلو اس کام کے لیے، یہ فلاں بڑی اچھی کاز ہے، اس کے لیے نکلنا چاہیے۔ انسٹیگیٹ نہیں کرتے۔ انسٹیگیٹ ہمیشہ کسی نیگیٹو کام کے لیے ہی کیا جاتا ہے، یا کوئی ایسا کام ہے جو وشی واشی ہے، جو مشکوک ہے، اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو ایک جو تیسرا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ باقاعدہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، گروپس بن گئے ہیں، وہ گروپس آگے مزید گروپس کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور پھر وہ ان کو اکٹھا ریلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک سرٹن پریشر بنایا جا سکے۔ اور پریشر گروپس اسی طرح بنتے ہیں۔ پریشر گروپس کسی پرنسپل پہ نہیں بنتے، کسی فلسفی پہ نہیں بنتے، کسی آئیڈیالوجی پہ نہیں بنتے۔ پریشر گروپس اسی طرح بنتے ہیں کہ کوئی ایک پوائنٹ لے لیا اور اس پہ اتنا اس پہ ریلی کیا کہ لوگوں کو یہ بھول گیا کہ یہ پوائنٹ واقعی پرپزفل تھا، واقعی اس کا کوئی مقصد تھا یا نہیں تھا، بس وہ ایک کرائنگ کیا وار کرائی بن جاتی ہے، اور وار کرائی کے طور پہ وہ چلتی رہتی ہے۔ تو ایک تیسرا فیکٹر یہ ہے۔ چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ پیغام بھیجنے والے اور پیغام پڑھنے والے دونوں ایڈکشن کا شکار ہیں۔ دیکھیے انٹرنیٹ کی ایڈکٹیونیس یا ایڈکشن تو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو چکی ہے، باقاعدہ میڈیکلی ریکگنائز ہو چکی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی اگر چند منٹ ان کی نظر فون کی اسکرین پہ نہیں پڑے تو وہ مینٹلی پریشان ہو جاتے ہیں، اپسیٹ ہو جاتے ہیں، اوہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا۔ تو رات کو بھی فون اپنے تکیے کے پاس رکھ کے سوتے ہیں، اور دن رات میں کئی مرتبہ جاگ کے بھی دیکھتے ہیں، اور دن میں تو ہر 2 منٹ 1 منٹ کے بعد ان کی نظر اس پہ پڑتی رہتی ہے۔ تو یہ باقاعدہ ایڈکٹیونیس ہے اور کمپلسونیس ہے کہ وہ کوشش بھی کریں تو اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ دیکھیے نا، obsession compulsion یہی ہوتی ہے نا، جو کلاسیکل کیسز ہیں سیکیٹری کے، کہ ایک شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ گندے ہیں، اب یہ خیال اس کا غلط ہے، ہاتھ اس کے صاف ہیں، لیکن اس کی obsession یہ ہے کہ میرے ہاتھ گندے ہیں، اور اس obsession کی وجہ سے وہ کمپلسولی ہاتھ دھوتا رہتا۔ تو یعنی اس کی obsession چونکہ ٹرو نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال obsessed ہے، اور وہ بیچارہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا کہ یہ بات جو میں سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ کمپلسولی، اس کمپلشن اس کی یہ ہے کہ وہ ہاتھ دھوتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ دن میں شاید 100 مرتبہ بھی ہاتھ دھو لیں گے۔ وہ دروازے کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ دھوئیں گے، وہ ہاتھ ملائیں اول تو ملائیں گے نہیں، اگر خدا نہ خواستہ ملا لیا تو 3-4 دفعہ دھوئیں گے جا کے ہاتھ۔ وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا لیں ہاتھ دھوئیں گے، نہیں بھی لگائیں گے تو ہاتھ دھوئیں گے کہ نہیں ہوا بھی بڑی پولوٹڈ ہے، انوائرمنٹ صاف نہیں ہے لہذا ہاتھ دھونے چاہیے۔ یہ obsession compulsion ہے۔ تو انٹرنیٹ کی بھی ایڈکشن کمپلشن اسی ٹائپ کی، کہ یعنی وہ اس سے رہ نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میں نے 5 منٹ میں کچھ کیا نہیں، یعنی نہ میں نے کچھ پڑھا نہ کچھ بھیجا، یہ کیسے ہو گیا۔ سو دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، یہ کمپلشن، اور وہ کیے چلے جا رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ یعنی ڈاکیومنٹڈ کمپلشن ہے۔ اور فائنلی جو ایک اور آپ کو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے، اور یہ میں پھر ایمفیسس کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کہ ایک بیسک مینرز، ایک بیسک ایٹیکیٹس جو کمیونیکیشن کے ہیں، جو سوشل انٹریکشن کے ہیں، جو سوسائٹی کے نارمز ہیں، وہ اس سارے ریلے میں کہیں بہہ گئے۔ یعنی اب اس پہ کوئی اس کا ذکر بھی نہیں رہا، اور کسی کو اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ لکھنے والوں کو ہے نہ پڑھنے والوں کو ہے ایسے میسیجز کے، کہ یہ باتیں اس طرح سے نہیں ہوتیں، یہ مینرز ہمارے اجازت نہیں دیتے کہ اس طرح کی بات کی جائے۔ لیکن آپ لکھنے کا کیا ذکر کرتے ہیں؟ آپ نیوز میڈیا پہ چلے جائیے تو جو ٹاک شوز میں ہو رہا ہے وہ کون سے مینرز اور ایٹیکیٹس کو فالو کرتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ سو یہ معاملہ ہے جو چل رہا ہے۔ ہم سم اپ کر رہے تھے اپنی آج کی نشست کو، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو سورسز آف نوائز ہیں وہ نہ صرف یہ کہ وہ تو خیر ڈیفائن ہو چکے، یعنی سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، آفس سیٹنگ میں ای میل ہے،
اور ایک لوور لیول پہ، ایک لیسر لیول پہ پرنٹ میڈیا ہے۔ پھر میں نے کچھ فیکٹرز کی بات کی تھی کہ یعنی ان سورسز میں بھی کیا کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس نوائز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف افراد اور کثرت نہیں ہے، بلکہ اس میں جس درجے کی گفتگو ہے، جس سٹائل کی گفتگو ہے، اور جس طرح سے لوگوں پہ ایک دوسرے پہ باقاعدہ یعنی لفظوں کے ذریعے حملے کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ بہت ہی شدید حملے ہیں، اور بہت ہی ایسی گفتگو ہے جو کسی طرح سے جس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا، سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، ان لہجوں کو، ان لفظوں کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں جو کہ جس کی وجہ سے اس نوائز میں نہ صرف اس کی کثرت میں اضافہ ہے، بلکہ اس کی جو شدت ہے وہ اس طرح کی ہے جو بہت سٹریسفل ہے۔ ایک تو نوائز اٹ سیلف سٹریسفل ہے، یعنی کثرت بذات خود سٹریس ڈالتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو نوعیت ہے، جو اس کا کانٹینٹ ہے، وہ نہایت ہی سٹریسفل ہے۔ یہ ہے جہاں پہ ہم آج کی اپنی نشست کو لانا چاہتے تھے، تاکہ اگلی نشست میں ہم پھر کچھ سولوشنز کی بات کر سکیں جو پاسبل ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے جناب۔ ایک آخری بات صرف میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ای میل ہم ریسیو کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں، اور اسی طرح سے واٹس ایپ کے وہ میسیج جو ہم خود لکھتے ہیں اور جو ہمیں اس طرح سے لکھے ہوئے آتے ہیں جو فارورڈز نہیں ہیں، یوں کہہ لیجئے، ان میں سپیلنگ کی غلطیاں بھی بے شمار ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کچھ سپیلنگ سے کچھ دلچسپی ہے تو پھر آپ کی طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے کہ یار اگر یہ بھیجنے سے پہلے ایک نظر دیکھ ہی لیتے کہ کیا لکھا گیا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں ہر موبائل فون میں اور ایون ورڈ میں بھی، مائکروسافٹ ورڈ میں بھی آٹو کریکٹ کی ایک آپشن ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے، آن ہوتی ہے، تو اپنی مرضی سے کچھ لفظ بنا دیتا ہے۔ ہم لکھتے کچھ اور ہیں، لیکن چونکہ ہم وہ صحیح نہیں لکھتے تو اس کو کچھ اور بنا دیتا ہے، جو بعض صورتوں میں نہایت ہی عجیب و غریب لفظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے سٹریس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اصل پوائنٹ یہ ہے۔ نوائز ہمیشہ دو طرح سے افیکٹ کرتا ہے، کوئی بھی نوائز ہو، چاہے وہ گاڑیوں کا شور ہو، چاہے وہ گاڑیوں کے ہارنز کا شور ہو، چاہے وہ میوزک کا شور ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا شور ہو، دو وجہ سے افیکٹ کرتا ہے۔ ایک کوانٹٹی کی وجہ سے کرتا ہے، اور ایک اپنی جو اس کی جو نیچر ہے نوائز کی، اس کی وجہ سے کرتا ہے۔ یعنی یہ بات بڑی سمپل ہے کہ ایک تو ویسے شور ہو رہا ہے نا، فرض کیجئے بہت سا شور آ رہا ہے، ایک ایسے ہی انڈسکرپٹ قسم کا آ رہا ہے، لیکن ایک آواز ہے جو آ رہی ہے فار ایگزامپل، اور نہایت شرل ہے۔ اب اس کی شرلنس کی وجہ سے اس کی سٹریس میں اضافہ ہو جائے گا، حالانکہ شاید وہ 100 آوازوں میں سے ایک آواز آ رہی ہوگی، اس کے ساتھ 99 دوسری بھی آوازیں شور چل رہا ہوگا، تو وہ لیکن اس کی سٹریس ڈیفرنٹ ہوگی، زیادہ ہوگی۔ دونوں وجہ سے سٹریس میں اضافہ ہے کہ نوائز بھی بہت ہے ان تمام میڈیا کی وجہ سے، اور اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی نہایت سٹریسفل ہے۔ ہم آج کی نشست یہاں پہ آپ سے میں اجازت لیتا ہوں، ہم کلوز کرتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ سولوشنز کی بات کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔